کہتے ہیں جی کہ ہم ایک وقت میں چاروں اماموں کی پیروی کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں کر سکتے۔ چاروں اماموں کی پیروی کرو گے تو پھر کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ قاعدہ یہ ہے کہ ہمیشہ پیروی ایک ہی امام کی ہوگی، اور اس امام کی جس کا مسلک، جس کی کتابیں، جس کے علماء، جس کے مفتی تمہارے ملک میں ہیں۔ اب جیسے دیکھیں پاکستان اور ہندوستان میں حنفیت ہے، اسی طرح مصر میں شافعیت ہے، اسی طرح آپ اگر افریقی ملکوں میں جائیں، سوڈان وغیرہ، حبشہ میں، تو وہاں مالکی مسلک ہے۔ تو جو وہاں ہے اسی پہ عمل کریں، چاروں پہ بیک وقت عمل نہیں ہو سکتا۔ اگر نماز تو ہم حنفی مسلک پہ پڑھیں لیکن طلاق میں ہم شافعی بن جائیں، بالکل غلط ہے۔ حنفی ہی رہے گا، شافعی ہی رہے گا۔ اور یہ بھی تمہیں کچھ غلط فہمی ہے، تم شاید یہ سمجھتے ہو کہ امام شافعی کے نزدیک 3 طلاقیں جو ہے ایک ہوتی ہیں، فائدہ اٹھا لو۔ ان کے نزدیک بھی 3 ہیں۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، چاروں اماموں کے نزدیک 3 تو کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا۔ میری بیٹی ہے، وہ روتی ہے، بارہ اس کو مسجد میں ساتھ لے جایا کرو، بس جب ساتھ لے جائیں گے نہیں روئے گی۔ یہ تھوڑا ہے کہ اس کی وجہ سے تم جماعت چھوڑ دو۔ میں نماز میں یہی 4 صورتیں یاد کیے ہوئے ہوں، پڑھتا ہوں، سورۃ کوثر، خفلق، ٹھیک ہے، ساری زندگی چاہیے یہی پڑھتے رہو، نماز ہو جائے گی۔ یہ روزانہ آپ وہی ایک سوال ہے کہ جی جب حضور کو دفن کیا گیا تو ابو بکر عمر نہیں تھے، تم تھے وہاں، تم نے دیکھا تھا؟ تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی ابو بکر عمر پر؟ اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ جس کو حضور نے اپنی زندگی میں امام بنا کے مصلی پہ کھڑا کیا اور خلیفہ بنایا، وہ جنازے بھی نہیں تھے، تم تھے جنازے میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں کینیڈا میں ٹیلی کام کمپنی میں کام کرتا ہوں۔ اب جو پروجیکٹ ملا ہے وہ لاٹری یا جوا کے لیے ہے، لاٹری اور جوئے والا کام نہ کرو، وہ چھوڑ دو۔ اللہ قادر ہے کسی اور طرح سے رزق عطا فرمائیں گے۔ اگر کسی آدمی نے اپنی سالی کے ساتھ زنا کیا، نکاح تو نہیں ٹوٹے گا لیکن بہت بڑا گناہ ہے، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ نماز اوابین جو ہے نا، اللہ کی طرف رجوع کرے مغرب کے بعد، یعنی کل 2 رکعت مغرب کی آدھی اور 4 رکعت، وہ 6 ہو گئی۔ میں نے سالے کے ساتھ فیکٹری بنائی، پیسہ میرا تھا لیکن میں فیکٹری کو وقت نہ دے سکا۔ اب میرا سالہ پیسہ بھی نہیں دیتا تو ان پیسوں پر زکوٰۃ میں دوں گا۔ جو پیسے ملے ہی نہیں تمہیں زکوٰۃ کہاں سے دو گے؟ ملے تو پھر دے دینا۔ تم نے بیوی کی خوشامد کی نتیجہ دیکھ لیا نا، سالے کو جو فیکٹری بنا کے دی، وہ چاچا سالہ لگتا تھا، بیوی کا بھائی تھا نا، یہ بیوی کی خوشامد کر رہا تھا، انہوں نے الحمدللہ مل گئے، دونوں نے تمہیں لوٹ لیا۔ اب اللہ کی رحمت سے سڑک پہ بیٹھ کے بھیک مانگا کرو، زکوٰۃ کیا دو گے؟ میں پھپھو کے ساتھ جا رہا ہوں عمرے پہ، ہاتھ پکڑ کے طواف، بالکل ہاتھ پکڑیں، طواف کریں، اگر معذور ہے ویل چیئر پہ بٹھائیں۔ اگر مدینہ منورہ سے واپسی پر ہم اپنے ہوٹل میں غسل کر کے چادریں پہن لیں اور میقات ذوالحلیفہ پہ آ کے نیت کریں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی ضروری تو نہیں کہ وہیں چادریں باندھو۔ شوہر کی نوکری کے لیے حسبنا اللہ پڑھا کرے، انشاءاللہ مل جائے گی۔ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے اپنے بھتیجے یا بھانجے کو ولدیت نہیں دے سکتے، اولاد اسی کی رہے گی جس کی ہوگی، کسی دوسرے کی ولدیت نہیں ہو سکتی۔ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، ادعوہم لآبائہم، ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا۔
بہرحال یہ آیا ہے روایات میں کہ ایک آدمی حضور کی خدمت میں آیا، اس نے مونچھیں بڑھائی ہوئی تھی، داڑھی منڈائی ہوئی تھی، تو حضور نے رخ پھیر دیا۔ تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ پھر قیامت میں بھی شاید حضور شفاعت نہ فرمائیں۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی کی جنس کو نور کہتا ہے اور حاضر ناظر کہتا ہے، وہ کافر ہو جاتے، اس کا ذبیحہ بھی جائز نہیں۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، 2 سال سے ٹیسٹ دے رہا ہوں، سلیکشن نہیں ہو رہی، آخری چانس ہے۔ بہرحال 2 رکعت نماز پڑھ کے روزانہ دعا کیا کرو کہ اللہ کامیاب فرمائے، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ آدمی کی صرف 2 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، تو بالکل ٹھیک ہے، تقسیم اس کی جائیداد اس کی بیٹیوں کو ملے گی، اس کی بیوی کو بھی ملے گی، اور رشتہ دار ہوں گے تو ان کو بھی ملے گی۔ پہلے شوہر نے مجھے طلاق دی، میں نے دوسری جگہ شادی کی، اس سے میں نے خلو لے لیا، اب پھر پہلے شوہر کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں، میں کیوں دعا کروں ایسی بے وقوفی کی؟ جس نے تمہیں پہلے طلاق دے دی تھی پھر تم اس کے پاس جانا چاہتے، اور تمہیں یہ طلاقیں اور خلو لینے کی عادت پڑ گئی ہے۔ ایک نے طلاق دی، دوسرے سے تم نے خلو لے لی، اب پھر ایک اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے آگے توبہ کرو، استغفار کرو اور استخارہ کرو کہ اللہ کے ہاں خیر کیا ہے۔ شفاعت برحق ہے کہ عمل میں؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، تو اللہ نبی کو اذن دیں گے، آپ شفاعت فرمائیں گے۔ دعا حزب البار کتنی بار پڑھیں؟ جس بندے سے اجازت لیں اس سے پوچھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ حمل کی حالت میں اگر عورت کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں مشقت ہوتی ہو، بیٹھ کے پڑھ سکتی ہے۔ بارہ اماموں کا جو مسئلہ ہے وہ ہے ہی نہیں، شیعہ کا جھوٹ ہے، تو کہاں سے شروع کریں؟ آپ ان سے کہنا ہمیں گن کے دکھائیں 12 امام، کہاں وہ امام؟ تو کسی مسجد میں بھی امام نہیں تھے۔ ملک کا امام ہونا تو بڑی بات ہے۔ خلافت جو ہے حضور کی، وہ حضرت حسن پہ آ کے ختم ہوئی، پھر حضرت حسن نے بیعت کی تو حضرت علی معاویہ بھی خلیفہ بن گیا۔ اگر وہ بیعت نہ کرتے، صلح نہ کرتے، حضرت معاویہ بھی خلیفہ نہ بنتے۔ 15 شعبان کی رات علماء کہتے ہیں بڑی مقدس رات ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ اسی رات میں حضور نے جنت البقیع الغرقد پہ جا کے قبرستان پہ کھڑے ہو کے بڑی لمبی دعائیں کی، اور حضور کی دعاؤں کی وجہ سے ہزاروں کی بخشش ہو گئی۔ میرا خاوند جو ہے مجھے خرچہ تو دے دیتے ہیں لیکن میرے حقوق ادا نہیں کرتے، تو وہ مجرم ہوں گے قیامت والے دن۔ اصل تو بیوی کے حقوق ہیں، خرچہ دیتا رہے اور باقی نعوذ باللہ وہ پھر اور کوئی دوست ڈھونڈے۔ اس لیے آپ ایسا کریں کہ یا لطیف و یا ودود اول آخر درود شریف پڑھ کے ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں اور دعا کریں کہ یا اللہ میرے خامن کو ہدایت دے کے حقوق ادا کریں، اور اگر پھر بھی نہ کرے تو اس کو کہو مجھے طلاق دے دو۔ ستیلی ماں بھی اسی طرح ہے جیسے حقیقی ماں ہوتی ہے۔ میرے 3 بیٹے ہیں، بیٹی کوئی نہیں۔ میری بیوی کو شوگر ہے، بچہ پیدا نہیں کر سکتی، مجھے بیٹی کا شوق ہے۔ کسی عزیز سے بیٹی لوگے، جب بیٹے ہیں تمہارے شادی کرو گے تو 3 بیٹیاں گھر میں آ جائیں گی، کرائے پر لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور 3 بیٹے تو ہیں نا تمہارے، ان کی شادیاں نہیں کرو گے تو 3 بہویں گھر آ جائیں گی۔ تم کسی اور کی بیٹی کیوں ڈھونڈتے پھر رہے ہو؟ بیٹوں کی شادی کرو۔ صفا مروہ پہ بعض لوگ بالوں کو صرف ٹک لگاتے ہیں، حنفی مسلک میں دم پڑ جاتی ہے، صرف امام شافعی کے نزدیک جائز ہے۔ عصر کی نماز کے بعد مغربی نماز سے پہلے لوگ طواف و سنت نفل پڑھ رہے ہوتے، بہرحال افضل یہی ہے کہ عصر کے بعد نہ پڑھے، مغرب کے بعد پڑھے۔ اگر کوئی پڑھتا ہے تو نماز تو ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی آدمی جدے سے عمرہ کرنے کے لیے آئے،
واپس جدے جا کر اپنے بالوں کو خود ٹک لگوا لے، دم پڑ گئی، کیونکہ بال مکے میں کٹوانے ہیں، جدے میں نہیں۔ طواف بھی مکے میں، صفا بھی مکے میں، حلق بھی اور قصر بھی مکے میں۔ اگر کوئی آدمی عمرے کا احرام باندھتا ہے، اگر نیت کر لی، لبیک پڑھ لی، بیمار ہو گیا، احرام کھول دیا، کوئی بات نہیں، جب تندرست ہو جائے عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے۔ میری بہن ولادت کے بعد تکلیف میں رہی، فوت ہو، انشاءاللہ اس کو شہادت کا مرتبہ دیں گے، اللہ مغفرت فرمائے۔ عورت نورانی قاعدہ یہ کلمہ پڑھ سکتی ہے حیض میں؟ ہاں کلمہ پڑھ سکتی ہے، ذکر کر سکتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ سکتی ہے۔ میرے خامد مزدور آدمی ہیں جو خرچہ دیتے ہیں مجھے، اس سے میں نے کچھ پیسوں کی کمیٹی ڈالی تھی اور نیت کی تھی کہ جب کمیٹی نکلے گی مسجد میں دوں گی اللہ کے لیے۔ اب گھر کے حالات دیکھتے ہوئے میرے خامد جانتا ہوں پہلے اپنے گھر پہ خرچ کرو، پھر اللہ جب دیں گے تو مسجد پہ دیں، پہلے گھر کا خرچ تو کرو، گھر والے بھوکے مرے اور تم مسجد بنا رہی ہو۔ باپ کے مرنے کے بعد کاروبار دو بھائیوں میں ہوا، دونوں 22 سال اکٹھے کام کرتے رہے۔ اب بڑے بھائی نے چھوٹے کو دھوکے سے نکال دیا، اس کا حصہ موجود ہے، اب نہیں دے گا، قیامت میں دے گا۔ ایک لڑکے کے پیچھے ایک شادی شدہ عورت کافی عرصے سے لگی ہوئی تھی، اب وہ لڑکا اس کی باتوں میں آ گیا، ہم پریشان ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لڑکے کو غلط عورتوں سے بچائے۔ جو عورتیں لڑکوں کو ڈھونڈتی ہیں وہ صحیح نہیں ہوتی۔ جن صحابہ کا قرآن میں ذکر نہیں ہے ان کو کوئی برا بھلا کہے، سب کا ذکر ہے، لَقَدْ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ آ گئے۔ کون سے صحابہ ہیں جن کا ذکر نہیں ہے؟ نام ہونا تو ضروری نہیں ہوتا۔ وَالَّذِينَ محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ، جو آپ کے ساتھ۔ نہانے سے پہلے آدمی وضو کرے جیسے نماز کا، پھر غسل کرے، بالکل وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا۔ سفر کے مہینے میں لوگ سورۃ مزمل پڑھتے ہیں، روز پڑھا کرو، ضروری نہیں کہ سفر کے مہینے میں پڑھو، سورۃ مزمل کے بڑے برکات و ثمرات ہیں، لیکن سارا سال پڑھو۔ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا بدعت ہے۔ انڈیا میں ایک قانون بنا ہے کہ جو بھی اپنی بیوی کو طلاق دے گا اسے جیل ڈال دیں گے۔ میری بیوی 3 مہینے سے میرے ساتھ نہیں رہ رہی، الٹا مجھ پر اور میرے گھر والوں پر کیس کیا ہوا ہے، عدالت خلا بھی نہیں دے رہی۔ بہرحال اب وہاں کے قانون کا تو مجبوری ہے، وہ ظالمانہ قانون ہے، ورنہ کسی کو کیا پہنچتا ہے کہ کسی کے نکاح اور طلاق میں دخل دے۔ تم اور شادی کر لو، اس سے تو کوئی قانون نہیں نا، اس میں تو جیل نہیں ہوگی نا، بس اور شادی کرو، سب مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ پہلی بیوی بھی انشاءاللہ پھر ٹھیک ہو جائے گی، کیس بھی واپس لے لے گی۔ اس کو بتا دو بھی میں شادی کر رہا ہوں یا بندہ بن کے گھر آ جاؤ۔ ستمبر میں جہاد کر رہے ہیں، پتہ مجھے نہیں پتا، پر جو جہاد کافروں کے خلاف کریں اللہ ان کی مدد کرے۔ میرے دوست کی بیوی حاملہ ہے تو اس کے لیے آپ خود 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کیا کریں، اور روزانہ فجر کی نماز کے بعد نہار منہ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم پلایا کریں، انشاءاللہ آسانی سے ولادت ہو جائے گی۔ سنی لڑکی شیعہ لڑکے سے شادی کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ مرد ایک دن میں 4 نکاح اکٹھے کرے کر لے، عورتیں تو الگ الگ ہوں گی نا، ایک سے تو 4 دفعہ نکاح نہیں کرے گا نا۔
4 کر لے، جب 4 کی اجازت ہے وہ 1 دن میں کر لے، 1 مہینے میں کر لے، 1 سال میں کر لے، لیکن یہ ضرور سوچ لے کہ ان 4 نے اتفاق کر لیا نا تمہارا کوئی بال نہیں بچے گا۔ بالکل روضہ رسول پہ جائیں، صلاۃ و سلام کہیں، پھر اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما اور حضور کی شفاعت نصیب فرما۔ زکوٰۃ جو ہے 7.25 تولے سونا ہو یا 52 تولے چاندی ہو۔ آج کل 52 تولے چاندی کی قیمت جو ہے نا وہ 2 تولے سونے میں پوری ہو جاتی ہے، پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ہر وقت برے برے خیال آتے ہیں، آخری صورتیں پڑھا کرو، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس۔ میرے چچے کی لڑکی ہے، بولتی نہیں ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اس کو بھی 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پانی پہ دم کر کے پلایا کریں۔ حرم میں قرآن پڑھنا افضل ہے یا طواف؟ طواف افضل ہے، چونکہ قرآن آپ ساری دنیا میں پڑھ سکتے ہیں لیکن طواف نہیں کر سکتے۔ میں نے غصے میں اپنی بیوی کو 3 طلاق بولا ہے، 3 پکی ہو گئی۔ طلاق ہمیشہ غصے میں دی جاتی ہے، کبھی محبت میں نہیں دی جاتی۔ حضرت عبدالحفیظ رحم اللہ کے خلیفہ مجاز حضرت مفتی شاہد بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ جتنے علماء، جتنے دین والے، جتنے دین کا کام کرنے والے بیمار، سب کو شفاء عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بلاد اسلامیہ کے احوال ٹھیک کرے۔ میری بیوی جہاں کپڑے اور برتن دھوتی ہے وہیں پیشاب بھی کرتی ہے، اگر وہ حمام ہے تو کوئی حرج نہیں، اس میں فلش کرو، صاف ہو جائے گا، پھر کپڑے دھوتے رہو۔ بنا ٹوپی کے نماز ہوتی ہے، نماز تو قمیص کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، لیکن ہو تو یہ مسئلہ نہیں کہ اتار کے پھینک دو۔ میرے بھائی کی شادی ہوئی 2 سال ہو گئے، کاروبار نہیں ہو رہا، اس کا شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شادی کرنے سے تو الٹا کاروبار میں برکت ہوتی ہے، اللہ کے قرآن کا حکم ہے ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ، اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ ان کو اور رزق دے گا، اور کوئی وجہ ہوگی کاروبار نہ ہونے کی۔ یہ اب پوری دنیا کا جو کاروبار بندہ ہے سب کو شادی لڑی ہوئی ہے، ایک وہم ہے بس۔ بغیر سود کے پاکستان میں کوئی بینک ہے جو میں نے سنا ہے وہ یہی ہے کہ میزان ہے، اور ایک البرکہ ہے، ایک اسلامی بینک ہے، ایک الفلاح ہے، باقی اللہ کو پتہ۔ میں نے بھی سنا ہوا ہے، دیکھا تو نہیں ہے نا۔ میرے بچوں کا ذہن کمزور ہے تو ان کو کہیں کہ اللہ کا نام ہے یا قوی یا متین، یا قوی یا متین، یہ پڑھا کریں۔ اور ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ جن بچوں کے حافظے کمزور ہیں، دماغ کمزور ہیں، ان کو ایسا کریں کہ 786 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر درود شریف پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بالکل جیسے اشراق ہو اس وقت پانی پلا دیا کریں، تو انشاءاللہ ان کے حافظے بھی تیز ہو جائیں گے اور ان کا دماغ بھی صحیح کام کرے گا۔ اللہ اعلم۔ بہرحال قرآن ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ قومی بچت والے 1 لاکھ کا 1300 روپے ماہانہ منافع دیتے ہیں، فتویٰ بھی اللہ والا مجھے نہیں پتہ، جب تک ان کی پوری پالیسی نہ پڑھی جائے آدمی بات نہیں کر سکتا۔ دعوت کے کام میں دل نہیں لگتا، استغفار کرو، اب شیطان دھوکہ دے رہا ہے تمہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو اور زیادہ سے زیادہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اگر طواف کرتے ہوئے ایک اشارہ بھول گئے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میری بیوی کی طبیعت ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عبدالصبی ہیں، ان کی طبیعت ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جہاز میں اگر پانی نہ ہو، تیمم کی سہولت بھی نہ ہو تو نماز قضا کرے نیچے اتر کر۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عصر کے بعد طواف جائز ہے، 2 رکعت پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس۔ ایک آدمی نے طواف عمرہ کیا، طواف کیا، صفا کیا، کپڑے پہن لیے، 5 گھنٹے کے بعد حل کرایا، دم پڑ گئی۔ طواف کے بعد جو 2 رکعت ہیں وہ واجب ہیں۔ طواف صفا مروہ کے درمیان فون پر بات یا کھجور یا پانی پی سکتے ہیں، باقی عورتوں کو مس نہ کریں، بچنے کی کوشش کریں۔ میرے کزن کے دماغ کا آپریشن ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ ہر مسلمان کو اپنا نیک اور صالح بندہ بنائے۔ حتیم میں عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے تو آپ نہ جایا کریں، کوئی ضروری تو نہیں ہے جانا، آپ دور بیٹھ کے نماز پڑھ لیا کریں۔ حرم میں فوٹو وغیرہ جو بناتے ہیں بالکل ناجائز ہے۔ حرم میں روز عمرے پر عمرہ کرنا بالکل جائز ہے، نفلی عبادت ہے، جتنا مرضی ہے کرو، نہ کرو تو ضروری نہیں۔ طواف کے دوران جو دعائیں تمہیں یاد ہیں وہ پڑھا کرو۔ حرم میں عمرے کے بعد عمرہ افضل ہے یا طواف افضل ہے؟ جتنی دیر عمرے میں لگاتے ہو اتنی دیر طواف کرتے رہو تو زیادہ ثواب ہے، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون۔ اللہم اسعدنا فی الدارین، اللہم اقض عنا الدین، اللہم کن لنا ولا تکن علینا وانصرنا علی من بغى علینا، اللہم کن بنا رؤوفا رحیما ولا تجعلنا شقیا ولا محروما، اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جتنے دین کے مراکز اور ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین پاکستان کی حفاظت فرما، یہود اور ہنود اور قادیانیوں کے سازشوں سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی